اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، بیماری چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یا پھر ایسی بیماری جس کے بارے میں ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ تو ایسے تمام لوگ، تمام میرے بھائی، تمام میری بہنیں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو اللہ رب العزت ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑا بہت صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے لاکھوں کے حساب سے یا پھر ہزاروں کے حساب سے صدقہ کرنا ہے۔ آپ چند روپے کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، یا پھر اور کوئی چیز دینا مناسب سمجھے تو اور کوئی چیز بھی آپ کسی ضرورت مند کو، کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ صدقے کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ حدیث مبارکہ ہیں۔ ان میں سے چند ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حاکم۔ نمبر 2، وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہا۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہا۔ نمبر 4، وہ آدمی جنہوں نے اللہ رب العزت کی خاطر دوستی کی اور زندگی بھر دوست رہے اور دوستی پر ہی مر گئے۔ نمبر 5، وہ مرد جنہیں خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں اور برائی کو نہ کیا۔ نمبر 6، وہ آدمی جس نے اللہ رب العزت کی راہ میں چھپ کر صدقہ کیا اور اس طرح صدقہ کیا کہ دائنے ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائنے ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی۔ اور نمبر 7، وہ انسان جس نے اکیلے میں اللہ رب العزت کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو بندے پر گزرے جس دن صبح کو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ان میں ایک تو یوں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، کہ خرچ کرنے والے کو یعنی کہ تیری راہ میں صدقہ خیرات کرنے والے کو، غریب کی مدد کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، بخیل یعنی کہ کنجوس جو مال کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے صدقہ کرنے کی، تو اس لیے آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا بہت صدقہ ضرور کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، جن میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ نے روٹی پر پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک روٹی آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور اس پر اس عمل کو کرنا ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر تم مریض یہ عمل، یہ وظیفہ خود کر سکتا ہے تو
تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ خود یہ عمل یہ وظیفہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اس کا کوئی عزیز یعنی کہ اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی والدہ، اس کا والد، اس کی بیوی، اس کے بچے اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک روٹی لے لینی ہے۔ اب یہ آپ صبح کے وقت بھی عمل کر سکتے ہیں، دوپہر کے وقت بھی عمل کر سکتے ہیں اور رات کے وقت بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یہ 3 اوقات میں نے اس لیے بتائے کہ صبح بہت زیادہ لوگ ناشتہ کرتے ہیں، بریڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ روٹی نہیں کھاتے۔ کچھ لوگ دوپہر کے وقت روٹی کھاتے ہیں، کچھ لوگ رات کے وقت روٹی کھاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ تینوں اوقات بتا دیے۔ تینوں اوقات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے ایک روٹی لے لینی ہے اور مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے۔ اگر مریض خود یہ عمل کرنے لگا ہے تو وہ ایک روٹی لے لے اور علیحدہ تنہائی میں بیٹھ جائے۔ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں یا اللہ یا سلام، ان 2 ناموں کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب ان 2 ناموں کو آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا کہ یا اللہ کو علیحدہ 100 مرتبہ اور یا سلام کو علیحدہ 100 مرتبہ، ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا سلام یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 101 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو روٹی آپ نے اپنے پاس رکھی ہوگی اس پر دم کر دیں۔ اور اگر مریض نے خود یہ عمل کیا ہے، خود یہ وظیفہ پڑھا ہے، تو اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھ اپنے جسم پر پھیر لے، اور اگر کسی نے مریض کے لیے یہ عمل کیا ہے تو وہ روٹی پر بھی دم کر دے اور مریض پر بھی دم کر دے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات بیماری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مریض روٹی تک بھی نہیں کھا سکتا، یہاں تک کہ روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ روٹی کا تھوڑا سا حصہ اتار کر، یعنی کہ بالکل تھوڑی سی روٹی اتار کر مریض کے منہ میں ڈال دیں۔ اگر مریض پوری روٹی کھا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ بیماری میں اس قدر مبتلا ہو چکا ہے کہ وہ پوری روٹی کو نہیں کھا سکتا تو پھر تھوڑا سا حصہ اتار کر اس کے منہ میں ڈال دیں، اور باقی روٹی گھر کا کوئی بھی فرد کھا سکتا ہے۔ اگر تو بیماری نارمل ہے، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ بیماری بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، تو آپ اس عمل کو مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھیں۔ اگر بیماری زیادہ ہے، خطرناک ترین بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو پھر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ان 41 دنوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی ضرور عطا کریں گے۔ اگر میری کوئی محترم ماں بہن اس عمل کو کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر طرح کی بیماری سے شفا کے لیے یہ ایک بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، آپ کے دوست احباب میں کوئی بیمار ہے، تو انہیں اس وظیفے کا ضرور بتائیے اور انہیں یہ بھی کہیے کہ پورے یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔